إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورہ کہف کے آخری دو رکوع ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ان کا پہلا پس منظر یہ ہے کہ جیسا پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، اور یہ انہوں نے یہودیوں سے پوچھ کر کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا. 3 سوال کیے تھے. ایک یہ تھا کہ روح کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا تھا اور مشرق سے مغرب تک پورے علاقے پر اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی. تو اب قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے اس سوال کا کہ یسألونک عن ذی القرنین ویسألونک عن ذی القرنین. یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والوں نے
نام ذوالقرنین نہیں بتایا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس شخص کا ذکر بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ تو قرآن نے اس کا نام بتا دیا، اس کا لقب بتا دیا کہ وہ صاحب جو تھے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ قرنین اصل میں کہتے ہیں دو سینگوں کو، قرن کے معنی سینگ اور قرنین دو سینگ۔ تو قرن سے مراد، ایک قرن سے مراد مشرق اور ایک قرن سے مراد مغرب ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی توجہ کی ہے کہ ان کے سر پر جو تاج تھا اس میں دو سینگ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ واللہ عالم، قرآن نے نہیں بتایا، صرف یہ کہ اس کا ذکر فرمایا کہ اس کا نام، وہ اس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ تاریخی اعتبار سے یہ کون سی شخصیت تھی، اس کے بارے میں قدیم مفسرین کا رجحان اس طرف رہا کہ یہ سکندر مقدونی، سکندر جو یونان کا بادشاہ تھا، سکندر مقدونی بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ ارسطو اس کا مصاحب تھا۔ اور اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ تاریخی اعتبار سے ایسا شخص جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہو وہ سکندر مقدونی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ لیکن بعد میں مفسرین نے جب سکندر مقدونی کے حالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ تو مشرک بادشاہ تھا اور فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اسی نے دارا کو شکست دی تھی اور پوری دنیا پر اس کی حکومت بے شک قائم ہوئی تھی۔ لیکن قرآن جس انداز میں ذکر کر رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ذوالقرنین بزرگ آدمی تھے اور انہوں نے ایمان اور عمل صالح کا دستور اختیار کیا ہوا تھا، لہذا سکندر مقدونی کو اس کا مصداق قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ درست نہیں ہے۔ بعد میں پھر متاخرین نے یہ خیال ظاہر کیا، اور وہ قرین قیاس بھی ہے، کہ اس سے مراد سکندر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سائرس ہے۔ سائرس وہ بادشاہ تھا ایران کا کہ جس کے بارے میں روایات میں، تاریخ میں بھی اور دوسری روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ اس نے جو بیت المقدس اور فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ جب بخت نصر نے قبضہ کر لیا تھا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، تو اس وقت پہلی مرتبہ تو بخت نصر نے قبضہ کر کے سارے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا تھا اور لوگ جلا وطن ہو گئے تھے۔ لیکن اس بخت نصر سے یہ بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلانے والے یہ سائرس تھے، اور بائبل میں ان کا ذکر اخسویرس کے نام سے آیا ہے اور انگریزی میں اس کو سائرس کہتے ہیں۔ تو یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بخت نصر کے قبضے سے آزاد کرایا، اور پھر نہ صرف یہ کہ شام پر اپنی حکومت قائم کی بلکہ پوری دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم فرمائی۔ زیادہ رجحان مفسرین اور مورخین کا اس طرف ہے۔ تو ان کے بارے میں کیونکہ پوچھا گیا تھا تو قرآن نے کہا کہ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان سے کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کچھ حال اس لیے کہا منہ ذکرا کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ کسی بارے میں پورے تمام حالات اس کے بیان کرے، لیکن جس قسم کا سوال تھا کہ پوری دنیا میں کس طرح سفر کیا تھا،
صرف اس حد تک بیان کرنا مقصود تھا، لہذا فرمایا کہ کچھ حال میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اتلو کے لفظ میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں جو کچھ بتاؤں گا وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ کہیں سے مجھے بتایا جائے گا تو میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا، جیسے کوئی آدمی کتاب پڑھ کر سناتا ہے یا کوئی تحریر پڑھ کر سناتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا مکننا لہو فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ اور ارض جب کہہ دیا تو مراد یہ تھی کہ بظاہر اس میں پوری زمین داخل ہے، کہ پوری زمین پر ان کا اقتدار ہوا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر چیز کے وسائل ان کو عطا کیے تھے۔ ہر چیز کے وسائل عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی حکومت چلانے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کے اسباب ہم نے ان کو مہیا کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے چونکہ وسائل بہت دے دیے تھے تو وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اتباع کے معنی پیچھے چلنا، اور سببا یہاں پر راستے کے معنی میں ہے، کیونکہ راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اور یہ ان کی پہلی مہم کا بیان ہے جو انہوں نے مغرب کی سمت شروع کی تھی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے۔ اس سے مراد مغرب کی سمت ہے، اس کا آخری حصہ، مغربی دنیا کا مغربی کنارہ۔ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو ان کو دکھائی دیا کہ وہ سورج ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ بتلانے کا مقصود ہے کہ جس جگہ پہنچے تھے اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، سمندر ہی سمندر تھا مغرب کی سمت میں، اور چونکہ سمندر تھا اور وہ جگہ ایسی تھی کہ اس کی جگہ پر سمندر کا جو رنگ کچھ سیاہی مائل تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دلدل جیسا ہے، جیسی چیز ہے۔ دنیا کا آخری کنارہ تھا مغرب کی سمت میں، تو وہاں پر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ سورج ایک دلدل کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس لفظ کو غیر مسلموں نے بہت زیادہ قرآن کے خلاف استعمال کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی چشمے میں جا کے ڈوبتا ہے، لیکن قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ کل فی فلک یسبحون، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، کہ سورج اور چاند دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ فلک کے معنی دائرہ، تو دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اگر وہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دائرے میں تیر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کے کسی چشمے کے اندر جا کے ڈوب جائے؟ لہذا بالکل ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچے تھے جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، سمندر ہی سمندر تھا، اور سمندر کی شکل اس وقت ایک دلدل والے چشمے جیسی تھی سیاہی کی وجہ سے۔ قرآن بسا اوقات ایسی تعبیرات اختیار فرماتا ہے کہ جو عام آدمی کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا حقیقت حال سے مقصود نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب پانی آسمان سے تو نہیں اترتا، پانی تو بادل سے آتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ بادل سے آتا ہے، لیکن اس کو
سما کے لفظ سے تعبیر کیا اس واسطے کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے. تو ایسی جگہ پہنچے جو بالکل مغربی سمت میں دنیا کا آخری کنارہ تھی. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس جگہ کے پاس انہیں ایک قوم ملی. وہ قوم جو تھی وہ کافر تھی، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جہاد کیا حضرت ذوالقرنین نے. قلنا، اس پر موقع پر ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ ذوالقرنین یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے یہ کہا. اس کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ذوالقرنین نبی تھے، کیونکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نبی پر ہی آتی ہے، تو اس لیے اس کو نبی ہونے کو بعض حضرات نے اس وجہ سے ترجیح دی ہے. لیکن دوسرا احتمال بھی ہے کہ نبی نہ ہو اور ان کے اوپر الہام ہوا ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے وحی نازل کی تھی. وہ الہام کے معنی میں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین اما ان تعذبا، یا تو آپ ان کو عذاب دو، سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. یعنی ایک فاتح جو ہوتا ہے وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو بعض اوقات تو وہ قتل عام شروع کر دیتا ہے لوگوں کا. تو یا تو تم قتل عام شروع کر دو یا پھر اچھا رویہ اختیار کرو. اچھا رویہ اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق جو کام ہو وہ کرو، کہ ان کو دعوت دو اسلام کی دعوت دے کر اگر وہ قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو. تو اچھا رویہ اختیار کریں، یہ نہیں کہ بس ایک شہر فتح کر لیا ہے تو بس قتل عام کا بازار گرم کر دیا گیا. اس میں خود اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت جو اچھا رویہ ہے وہ عذاب دینا اور سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو دعوت دینی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی غیر مسلم علاقے کو فتح کیا جائے تو اس میں پہلا مقصود ہونا چاہیے ان کو دعوت اسلام. قال اما من ظلم، جواب میں ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، ان لوگوں میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اور ظلم کا لفظ قرآن کریم میں بکثرت شرک کے معنی میں آتا ہے، تو نعذبہ، تو ہم اس کو سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، دنیا میں تو ہم دے دیں گے سزا، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا، بہت برا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا. یہ عربی اعتبار سے فَلَهُ الْحُسْنَى ہے، اور جزاءً یہ مفعول لہ ہے، یعنی ان کو اچھا بدلہ، اچھا سلوک کیا جائے گا بدلے کے طور پر. وَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے. جب کوئی ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، فساد نہیں مچائے گا، تو نہ صرف یہ کہ ہم سزا نہیں دیں گے بلکہ اچھا بدلہ دیں گے اور اس سے بات بھی آسانی کی کریں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے
تو ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ حسن سلوک کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو حتی الامکان آسانی کے راستے دکھانے چاہیے. ایک دم سے اس کے اوپر بوجھ نہ ڈال دے کہ تم شریعت کی فلاں فلاں کاموں کی پابندی کرنی ہوگی جس سے وہ پریشان ہو جائے. تو نقول لہ من امرنا یسرا، ہم اپنے معاملات میں ان کو آسانی کی بات کریں گے کہ آسان راستہ دکھائیں گے. ثم اتبع سببا، مغرب کی یہ مہم پوری کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، اور یہ راستہ مشرقی دنیا کے مشرقی حصے کی طرف جا رہا تھا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، جس کے معنی یہ ہے کہ مشرق میں جو آخری آبادی تھی انسانوں کی وہاں تک پہنچے. تو وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی. ایسی قوم تھی وہاں پر کہ جس کا ہاں دستور ہی نہیں تھا کچھ چھت بنانے کا، خیمہ بنانے کا. کھلے میدان کے اندر وہ زندگی گزار رہی تھی. مشرق کا بالکل آخری علاقہ تھا اور وہاں ایسی قوم آباد تھی جو اپنے مکانات پر چھت بھی نہیں رکھتی تھی، کھلے آسمان کے تحت رہتی تھی. اب اس کے بارے میں مزید تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی کہ یہ کون سی قوم تھی، اس کے ساتھ حضرت ذوالقرنین نے کیا سلوک کیا. بس یہ کہہ دیا کذالک. یہ تو تمہیں شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسی کیا قوم ہوگی جو کھلے آسمان کے تلے رہ رہی ہوگی. تو کہنا کذالک، واقعہ ایسا ہی تھا. تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن واقعہ ایسا ہی تھا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی. کیا کیا وسائل ہیں ان کے پاس، اس وسائل کو لے کر وہ مغرب پہنچے پر مشرق پہنچے. ثم اتبع سببا، مشرق سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، جس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اس سے مراد شمال کی سمت ہے کہ شمال کی سمت چل پڑے، کیونکہ جنوب جو ہے، جنوب کی طرف آبادی کم ہے، لہذا شمال کی طرف چل پڑے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، کچھ قوم ملی. لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم ایسی تھی جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. ایک تو زبان اجنبی ہوگی، اور اجنبی زبان میں بھی کچھ ایک آدھ لفظ کوئی پلے پڑ جاتا ہے، تو وہ ایسی زبان تھی کہ جو اس سے لگتا یہ تھا کہ کچھ سمجھیں گے نہیں، ہماری کوئی بات نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی کوئی نہیں سمجھیں گے. تو قالو، اس قوم نے کہا، ابھی تو یہ کہا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن اب کہا کہ انہوں نے کہا. تو کہا کس طرح؟ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے یا کچھ اشاروں کنایوں سے. حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. فہل نجعلک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کو مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جو ہمارے
شمال کی جانب رہتے ہیں اور وہ بار بار آ کر ہمارے ہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی دیوار بنا دیں کہ جس دیوار کی وجہ سے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے؟ اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ہم آپ کی کو مالی طور پر کچھ پیش کر سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تم سے میں کوئی فیس وصول نہیں کروں گا اس کام کی، کیونکہ یہ میری عمارت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ لوگوں کو کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی تعمیر میں کروں اپنے خرچ پر، یعنی اپنی مملکت کے خرچ پر۔ البتہ فاعینونی بقوت، لہذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو، یعنی ہاتھ پاؤں کی طاقت سے مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یعنی مدد یہ کرو کہ مجھے سے کہیں سے چادریں مہیا کرو لوہے کی، اور میرے خرچ پر مہیا کرو۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، چنانچہ وہ لے آئے، چادریں لے آئے، بیچ میں یہ بات محذوف ہے کہ وہ چادریں لے آئے، تو وہ چادریں حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگا کر ایک دیوار بنانی شروع کر دی۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، جو خلا ہے وہ پاٹ دیا اور دونوں پہاڑ جو ایک طرف سے مل گئے۔ قال انفخوا، تو اس پر کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ اس کو مقصد یہ تھا آگ دہکانے کا کہ ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ جو تانبا ہے وہ اس کی درمیانی درازوں میں جا کر بیٹھ جائے اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن جائے۔ لہذا فرمایا کہ آگ دہکاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، جب اس دیوار کو انہوں نے آگ بنا دیا، یعنی پوری جگہ آگ دہکا دی۔ وہ بھی ایک بظاہر ایک کرامت یا معجزے سے کم نہیں کہ آگ دہکائی جائے لوہے کے اوپر اور جو دہکانے والا ہے وہ آگ کی تپش سے محفوظ رہے۔ تو جب وہ پوری آگ بن گئی تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس پر انڈیلوں گا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چلنے کی طاقت رکھتے تھے، وما استطاعوا لہ نقبہ، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ جو کچھ ہوا میرے پروردگار کی رحمت سے ہوا۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اور اس کارنامے کو انجام دینے کے بعد اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی جو ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، پھر جب میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اس کو دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ مکان وعد ربی حقا،
اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کا ظاہری مفہوم عام طور سے یہ سمجھا گیا کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، اس وقت تک جب تک یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا قرب قیامت میں، اس وقت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ فرمایا کہ جب تک میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا اس وقت تک یہ سلامت رہے گی، جب وعدہ آ جائے گا تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب یہ کہاں یہ دیوار واقع تھی؟ اب بھی موجود ہے، یہ ختم ہو گئی؟ اس کے بارے میں ہر زمانے کے مورخین نے اور مفسرین نے اپنی اپنی تحقیقات کی ہیں کہ یہ کہاں واقع تھی، اور یہ سوال بھی اس دنیا میں پیش آتا ہے کہ اگر یہ موجود ہے تو وہ کہاں ہے۔ بہت سے محققین نے جو اس بارے میں تحقیق کی ہے تو وہ یہ ہے کہ شمال میں روس کے علاقے میں ایک شہر ہے جس کو دربند کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے دربند کو کہا کہ یہاں پر وہ فصیل بنائی تھی ذوالقرنین نے، اب اس کے آثار نہیں ہیں۔ میں بھی دربند گیا ہوں اور وہ جگہ دیکھی ہے، لیکن اس میں کوئی آثار اس دیوار کے نظر نہیں آتے۔ ایک اور دوسری فصیل بنی ہوئی ہے جو دربند شہر کی فصیل تھی۔ بعد تو دوسرے محققین نے کہا دربند نہیں بلکہ دربند کے پیچھے مزید شمال میں ایک جگہ، ایک دو پہاڑ ہیں جہاں پر کہ یہ بنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ بظاہر یہاں سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیوار قیامت تک یاجوج ماجوج کے خروج تک قائم رہے گی، لیکن اب کہیں نہیں ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی ہے جو ابھی تک جس کو انسان نے نہ دیکھا ہو یا دریافت نہ کیا ہو۔ تو اس معاملے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ہے جو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی نے قصص القرآن میں، اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ در حقیقت ایک قوم کا نام ہے، اور جیسا کہ پچھلے مفسرین نے بھی بتایا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، اور یہ در حقیقت ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جنگلی قوم تھی، وحشی، جنگلوں میں رہنے والی، اور جنگلی میں رہنے اور وحشی ہونے کے حالات میں یہ بستیوں پر حملے کرتی تھی، لیکن جب بستیوں پر حملے کر کی کسی بستی پر اور پھر وہیں مقیم بھی ہو جاتی تو متمدن بن جاتی تھی، اور اس میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ تو اس کے یاجوج و ماجوج کے کئی حملے ہوئے ہیں جس میں اس یاجوج ماجوج نے لوگوں کی بستیوں کو تاخت و تاراج کیا اور پھر وہاں پر رہ کر متمدن ہو گئے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ در حقیقت جو لوگ تھے یہی پھر آگے چل کر جب متمدن ہو جاتے تھے تو یہ منگول نسل کے لوگ ہوتے تھے، بن جاتے ہیں۔ لہذا روس، چین وغیرہ اور ترکستان جو پہلے زمانے کا ترکستان تھا، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اصلاً یاجوج ماجوج تھے، اور وہ مختلف بستیوں پر حملے کرنے کے بعد وہاں پر رہ گئے، متمدن ہو گئے، اور اس متمدن ہونے کے بعد عام انسانوں کی طرح گل مل گئے۔ لیکن انہی ایسی لوگوں کا آخری ریلا قیامت کے وقت آئے گا۔ اب تک بہت سے ریلے آ چکے، متمدن بن چکے،
ایک آخری ریلا قیامت کے وقت آئے گا. جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو حضرت شاہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ اذا جاء وعد ربی کا ہے قرآن نے. قیامت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. تو ضروری نہیں کہ وہ قیامت ہی مراد ہو، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی. لہذا وہ اگر بیچ میں ٹوٹ گئی ہو دیوار تو اس سے قرآن کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوگی. البتہ آخری ریلا آئے گا، وہ آئے گا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے. اور اسی لیے بعض لوگوں نے فتنہ تاتار جو ہوا اس کے بارے میں کہا کہ یہ یاجوج ماجوج تھے، لیکن یہ اس لیے غلط ہے کہ قیامت کے بارے میں جو تفصیلات احادیث میں آئی ہیں اس میں یاجوج ماجوج کا خروج وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں. تو جب آئے گا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم نے ان کی اس حالت میں چھوڑ دیا ان کو کہ وہ ایک موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. اب یہاں دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ جب ان کی وہ راستے میں دیوار حائل ہو گئی تو اب وہ باہر تو آ نہیں سکتے اس کو پھاند کر، تو وہاں پر ایک ہجوم کی طرح، بے قابو ہجوم کی طرح وہ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اس وقت جب کہ ہم نے یہ دیوار قائم کر دی. اس کے بعد ان کی حالت ہو گئی. اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قیامت کا وقت ان کا خروج ہوگا تو وہ خروج اس طرح ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، غیر منظم بھیڑ کی طرح وہ حملہ آور ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. یعنی وہ یاجوج ماجوج اور غیر یاجوج ماجوج وہ سب سور کے پھونکنے کی جگہ، پھونکنے کے بعد سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یعنی حشر کے میدان میں. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سب کو اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر میری نصیحت کی طرف سے دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. کیونکہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا تھا تو اس کے بعد قرآن کریم نے قیامت کی بعض باتوں کا بھی ذکر فرما دیا، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ جہنم واضح طور پر آئے گی، اور جن لوگوں کے آنکھوں پر اس وقت پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت کھلی آنکھوں وہ منظر دیکھ لیں گے. اس کے بعد آخر میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے تمہارے سامنے واضح کر دی، اس کے باوجود کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، بھلا کیا پھر بھی یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں؟ بندوں سے مراد یا تو بندوں کو رکھوالا بنانے سے مراد یا تو وہ مشرکین ہیں جو فرشتوں کو کے ساتھ کی عبادت کرتے تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ بھی اس کو بھی قرآن کریم نے عبد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بعض جگہ پر. تو وہ سارے جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے ان کو اپنا مددگار پھر بھی بناتے ہیں. یہ سب باتیں سننے کے بعد انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا،
یقین رکھو کہ ہم نے اپنے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. نزولہ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا. نزول اس کھانے کو کہتے ہیں جو کسی مہمان کو پہلی بار پیش کیا جائے. تو ان کی مہمانی کا کھانا یہ ہے کہ ان کو جہنم ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور پھر ان کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شرک و کفر پر مگن ہو، سمجھتے ہو کہ یہی تمہیں نجات دے گا. تو دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نظر میں بہت ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنت بیکار جاتی ہے. قل، آپ ان کے سامنے بتا دیجئے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں، خسارے میں ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن محنت غلط راستے پر کر رہے ہیں، اس لیے وہ محنت بیکار جاتی ہے. نہ دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کا. اب دیکھیے جتنے ہندو جوگی ہوتے ہیں وہ اس طرح محنت کرتے ہیں کہ اگر آپ گنگا کے کنارے پر، اب بھی پتہ نہیں منظر ہوگا ضرور، کہ گنگا کے کنارے ایک آدمی ہاتھ کھڑا کیے ہوئے کھڑا ہے صدیوں سے، یعنی سالوں سے، بس یہ عبادت ہے اس کی، حرکت نہیں کرتا ہاتھ کھڑا کر کے. کوئی شخص ہے جو کئی دن سانس روک لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ میں عبادت کر رہا ہوں. تو محنت کر رہے ہیں لیکن محنت کرنے کے باوجود وہ چونکہ صحیح راستے پر نہیں ہے اس لیے وہ محنت بیکار گئی. ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ناکام لوگ وہ ہیں. ورنہ کم از کم جب اللہ کی عبادت نہیں کرنی تھی آدمی دنیا کے اندر کوئی عیش آرام کر لیتا. وہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اس لیے کہ راستہ سیدھا نہیں تھا. یہاں ذکر تو کافروں کا ہو رہا ہے لیکن میں بار بار کیا کرتا ہوں کہ سنانا مسلمانوں کو بھی مقصود ہے. لہذا جتنی بدعات ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں داخل کر لیا ہے اس میں بھی محنت کرتے ہیں لوگ، اس کے لیے بھی اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ صحیح راستہ نہیں ہے، سنت کا راستہ نہیں ہے، اس لیے وہ محنت بیکار جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جو ان آیات میں کی گئی ہے کہ یہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کے راستہ بھٹک گیا، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہونے سے بچائے. لہذا کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ کام سیدھے راستے پر ہو، سنت کے راستے پر ہو، شریعت کے مطابق، جس کو صدق کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو. اگر آدمی کے طلب اس میں ریا پیدا ہو گئی تو اس ریا کے نتیجے میں اس کا جو عمل ہے وہ بیکار چلا جائے گا، بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ ہوگا. اور ریا ایک تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی شروع ہی سے یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، یہ تو بالکل شرک خفی اس کو قرار دیا گیا ہے حدیث. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شروع میں نیت تو نہیں تھی کہ میں نماز اس لیے پڑھوں گا کہ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن اس میں شامل ہو گئی. اصل تو تھی اللہ کے لیے لیکن اس میں دوسری نیت بھی شامل ہو گئی، باقاعدہ شامل ہو گئی.
تو وہ بھی خطرناک ہے، اور اس میں تمیز کرنا آسان نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جب کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اور کوئی آدمی سامنے آ جاتا ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اچھی حالت میں دیکھا، تو کیا میں اس کی وجہ سے ریاکار سمجھا جاؤں گا؟ تو آپ نے اور پھر اس کے بعد وہ تعریف بھی کرتا ہے میری، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کی نقد خوشخبری ہے کہ اس کو اچھی حالت میں دیکھا گیا، لوگوں نے تعریف کی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ بھئی فلاں دیکھ رہا ہے، لہذا میں اس کو بہتر بنا کے پڑھوں، تو یہ ریا ہے اور ناجائز ہے۔ اب ان میں کون فرق کرے کہ کون سی ریا معتبر ہے اور کون سی نہیں ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی مربی کی، کسی شیخ کی، جس سے کہ آدمی اپنے حالات بتائے اور اس سے اس کے بارے میں رہنمائی لے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بہت برا حال ہے ان کا، ذکر تو قرآن نے کر دیا یہ کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے کا انکار کیا اور بلقائہ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ ایک شخص آئے گا بہت موٹا اور بڑی طاقتور، اور اس کا وزن جو ہے وہ ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہوگا وزن اعمال میں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے جہنم کے شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیتوں میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ جب کافروں کا ذکر ہوا تو مسلمانوں کا بھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے مہمانے کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس کا باغ، یہ جنت کے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ فردوس ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ عرش کے نیچے وہ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جنت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے سب۔ خالدین فیہا، اور وہاں سے کہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اوقات ایک ہی جگہ رہتے انسان اکتا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے چاہتا ہے کہیں اور جائے، تو وہاں یہ قصہ نہیں ہوگا، بلکہ جہاں رہ رہے ہوں گے تو وہاں سے وہ کہیں اور جانا چاہیں گے ہی نہیں، ان کو اکتاہٹ نہیں ہوگی کبھی ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ، اب یہ آخر میں فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا یا تمہیں شریعت کے طور پر بتلایا، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا نمونہ ہے ہمارے علم کا اور ہماری قدرت کا۔ اللہ کے پروردگار کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہو۔
کلمات میری باتیں، باتوں سے مراد ہے باری تعالیٰ کی صفات، صفات جلال، صفات جمال، صفات قدرت، صفات عظمت، اس کے اگر الفاظ میں تعبیر کیا جائے اور ان کو لکھا جائے روشنائی سے تو سمندر ختم ہو جائیں گے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ ایک سمندر کے پیچھے 7 سمندر اور بھی لگا دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان کسی طرح ختم نہیں ہوگا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس سمندر کی کمی پورے کرنے کے لیے وہاں سے ایک اور سمندر بھی بھیج دیں تب بھی کلمات باری تعالیٰ کے، یعنی باری تعالیٰ کی باتیں، اس کے کمال کی باتیں، اس کے جلال کی باتیں، اس کے جمال کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. آگے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہیں یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی بڑائی بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سارا میں نے دعوت کا کام کیا ہے. تو فرمایا کہ تم لوگوں سے بتا دو انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. میرا تو پیغام صرف یہ ہے، اس سے اعلیٰ مجھے کوئی اپنی طرف سے میری ذاتی شہرت، ذاتی عزت، ذاتی مال، ذاتی جاہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. صرف میں بشر ہوں تم جیسا، اور اس وجہ سے میں آیا ہوں کہ تاکہ تمہیں یہ پیغام دے کر جاؤں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا